لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 30 حدیث نمبر 166. باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین. باب ہے پاؤں کو دھونا جوتوں سمیت، پاؤں جوتے کے اندر ہوں، جوتوں سمیت پاؤں کو دھو لینا. ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں کے اوپر مسح نہ کیا جائے. وضو کا طریقہ بیان ہو رہا تھا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، دھونا ہے. پاؤں جوتے کے باہر ہے پھر تو دھونا ہی دھونا، صاف ظاہر ہے. لیکن اگر جوتا چپل نما ہے، سوفٹی وغیرہ ہے جس کے اندر پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے، جوتے سمیت پاؤں دھویا جا سکتا ہے، پاؤں کے خشک رہنے کا خدشہ نہیں ہوتا، تو ایسے جوتے سمیت بھی پاؤں دھویا جا سکتا ہے. البتہ اس کے اوپر مسح نہ کیا جائے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بھی اس میں بیان کیا ہے، اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں سمیت پاؤں دھونا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پاؤں کو دائیں بائیں گھما کر اور اس کو تمام پاؤں کو دھونے کی، پاؤں جوتے سمیت پاؤں کو دھویا. ابو داؤد کے حدیث نمبر 117 جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 137 جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ باب کے دوسرے حصہ میں کہ ولا یمسح علی النعلین، آپ جوتوں کے اوپر مسح نہ کرتے تھے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر تو مسح ہو سکتا ہے، لیکن جوتوں کے اوپر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے کہ انا مسح علی النعالین فی الوضو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور صحابہ کرام کا فعل بیان کرتے ہیں کہ وہ جوتوں سمیت وضو کر لیا کرتے تھے، ثم صلوا، پھر اس میں نماز پڑھتے تھے. یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 159 ہے. اس کے اندر مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہ حدیث جو مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، اس کے اندر بعض ائمہ نے جس طرح عبد الرحمن مہدی وغیرہ ان ائمہ نے اس پر ہلکی سی جرح بھی کی ہے، لیکن البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے تمام المنہ صفحہ 113 پر. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یا تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے ولا یمسح علی النعلین سے نفی کر رہے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ اکیلا جوتا ہو تو تب تو درست نہیں، البتہ اگر پاؤں پر جرابیں یا موزے ہوں اور پھر جوتا بھی پہنا ہو تو پھر ایسے جوتے سمیت بھی مسح ہو سکتا ہے. جو نفی ہے وہ صرف اکیلے جوتے کی ہے، البتہ اگر جرابیں موزے پہننے ہوں اور جوتا بھی ہو پھر اس کے اوپر مسح یہ کیا جا سکتا ہے. یا جوتا ہی ایسا ہو جو موزے نما ہوتا ہے، جس طرح کے بند بوٹ آج کل ہیں یا بند جوتے ہوتے ہیں تو وہ موزے کی طرح ہی ہوتے ہیں، البتہ جو چپل ہے، سوفٹی ہے، اس طرح کے جوتے کے اوپر مسح نہ کیا جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو نفی ہے وہ اس طرح کے جو عربوں کے ہاں عام جوتے ہوتے تھے چپل نما، اس کے اوپر مسح کی ہے.
کہ وہ اس پر مسح نہ ہو بلکہ پاؤں کو دھویا جائے۔ حدیث نمبر 166۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبید بن جریج انه قال لعبداللہ ابن عمر یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن، ان کو مخاطب کر کے عبید بن جریج نے کہا کہ رأیتک تصنع اربعا، میں نے آپ کو 4 کام کرتے ایسے دیکھے ہیں لم ار احد من اصحابک یصنعها، میں باقی تیرے ساتھیوں کو وہ کام کرتے نہیں دیکھتا۔ 4 کام آپ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن آپ کے باقی ساتھی یعنی صحابہ کرام وہ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے۔ قال وما یا یبن جریج، انہوں نے پوچھا ابن جریج وہ 4 کام کون سے؟ قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الجمانیین، انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ بیت اللہ کے 4 کونوں میں سے صرف 2 کونے یا ان کو مس کرتے ہیں، ان کو ٹچ ہاتھ لگاتے ہیں، 4 کو نہیں لگاتے۔ دوسری بات ورأیتک تلبس النعال السبتیہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں۔ سبتی جوتے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بال نہ ہوں۔ عربوں کے کچھ لوگ وہ چمڑے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں بالوں سمیت ہی جوتے بنا لیتے، تو یا بالوں کو اوپر والے حصے پر کیا تو تب بھی، بعض اس کو الٹا کر کے تاکہ پاؤں اندر سے نرم رہیں گرم رہیں، تو اس طرح کے جوتے بناتے ہیں۔ لیکن بعض جو بال اوپر سے اتار کر صرف چمڑے کا جوتا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ جوتا پہنتے ہیں سبتی ہوتا ہے، بغیر بالوں کے۔ تیسرا کام رأیتک تصبغ بالصفرہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ زرد رنگ سے اپنے داڑھی یا بالوں کو رنگتے ہیں۔ داڑھی یا سر کے بالوں کو رنگتے وقت زرد رنگ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا کام یہ کہ ورأیتک اذا کنت بمکہ، میں نے آپ کو دیکھا جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، احل الناس اذا رأوا الحلال، لوگ تو احرام باندھتے ہیں جب وہ چاند دیکھ لیتے ہیں، جب چاند دیکھے اسی وقت احرام حج کا باندھتے ہیں۔ ولم تحل انت حتى كان یوم ترویہ، اور آپ احرام یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں۔ یوم ترویہ مراد ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے، تو باقی لوگ جو ہے 1 ذوالحجہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو 8 ذوالحجہ کو۔ یہ 4 کام میں نے آپ اندر منفرد دیکھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا، وہ یہ ہے، قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما الارکان فانی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، ارکان یعنی بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، 2 کونے یمن کی طرف ہیں، ان کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور 2 کونے جو شام کی طرف ہیں جن کو رکن شامی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو رکنین یمانی ہیں، جو یمن کی طرف 2 رکن ہیں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود، ان کو مس کرتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے۔ تو وجہ انہوں نے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں رکن یمانی ہی کو مس کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیت اللہ کے 4 کونوں کو مس کرتے تھے، جن کو ابن جریج نے دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ بیت اللہ کے 2 کونے رکن یمانی گیم جو ہیں ان دونوں کو مس کیا گیا۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِیَّہ، دوسری بات سبتی جوتوں کے بارے میں کہ جو بغیر بالوں کے جوتے ہوتے ہیں، تو میں ان کو پسند اس لیے کرتا ہوں فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسے جوتے پسند کرتے جن کے اندر بال نہیں ہوتے۔
چونکہ وہ جوتے جن کے اندر والی سمت بال ہوں اس کے اندر گیلا پاؤں پہننے سے یا پسینہ وغیرہ آنے سے اس کے اندر سمیل بو سی پیدا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو سے بچتے تھے، اس لیے آپ ایسا جوتا استعمال کرتے جس میں بال نہ ہوں۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور وضو کرتے تھے اس میں، ان جوتوں کے اندر ہی آپ وضو بھی کر لیتے، کیونکہ آپ کے جوتے ایک تو بغیر بالوں کے تھے، دوسرا چپل نما تھے، ان کے اوپر صرف دو اوپر چمڑے کے، وہ جس طرح ہمارے ہوائی چپل کی بنی ہوتی ہیں، وہ سادہ سی قسم کی دو چمڑے کی سیور جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، تو جس میں پاؤں کا اکثر حصہ ننگا ہی ہوتا تھا، تو وہ پاؤں جب دھونے ہوتے تو آپ بس اوقات جوتے سمیت ہی دھو لیتے، مثلا پاؤں صاف ہی ہے، کوئی گرد و غبار نہیں لگی، تو وضو کرنا ہے تو جس طرح ہم چپل سمیت یا سوفٹی سمیت وہ پاؤں دھو لیتے ہیں، اسی طرح آپ دھو لیا کرتے ہیں۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا کا معنی جوتوں کے اندر پاؤں ہو تو اسی طرح دھونا ہے، کیونکہ اگر مسح کا لفظ ہوتا کہ مسح کرتے تو وَيَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا ہونا چاہیے تھا، تو علیہا نہیں فرمایا بلکہ يَتَوَضَّأُ فِيهَا فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جوتا ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے یعنی چپل نما ہے تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا، البتہ یا تو پاؤں کو دھویا جائے، الگ نکال کر دھویا جائے، اگر جوتے سمیت دھونا ہے تو پھر بھی دھویا جائے جب تک چپل کے اندر پاؤں دھو لیا جاتا ہے۔ البتہ اگر جراب یا موزہ پہنا ہوا ہے اور پھر اوپر سے جوتا بھی ہے پھر اس پر مسح ہو سکتا ہے، جراب یا موزہ پہنا ہوا ہے اور اوپر جوتا بھی ہے پھر اس پر مسح کا جواز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا عمل بتلاتے ہیں کہ انہم ما صلوا علی نعال فی الوضوء، وہ وضو کرتے وقت اپنے جوتوں پر مسح کر لیتے تھے، ثم صلوا، پھر اسی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 159 ہے، اگرچہ بعد نے اس کے اندر ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور یا پھر اس کی تطبیق یہ ہوگی کہ ایسا جوتا جو چپل نما ہے اس پر تو مسح نہیں ہوگا، البتہ بند جوتا ہو، جس طرح بوٹ، جوگر بوٹ آج کل پہنے ہوتے ہیں جن کا وہ تسمے وغیرہ بار بار کھولنا بند کرنا دشواری کا سبب ہے، ایسے بوٹ نما تو ان کے اوپر مسح، یا جراب موزے پہن کر پھر جوتا پہنا ہوا ہے پھر اس کے اوپر مسح، اس کا جواز ہے۔ باقی جرابوں پر مسح کرنا یا موضوع پر مسح کرنا یہ بھی جائز ہے، موضوع پر مسح کرنے میں تو تمام کا اتفاق ہے، البتہ جرابوں پر بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، جبکہ حدیث کے اندر اس کی واضح دلائل موجود ہیں کہ جرابوں پر مسح بھی ثابت ہے، جیسا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک دستہ بھیجا جنگ کے لیے، فاصابهم البرد، ان کو سردی پہنچی، فلما قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تمام واقعہ بیان کیا کہ سخت سردی تھی تو وضو کرنا کافی دشواری کا باعث تھا، تو امرهم ان یمسحوا علی الافائب والتصاخی، تو آپ نے فرمایا کہ پگڑیوں پر بھی اور اپنے تساخین پر بھی تو مسح کر لیتے ہیں۔ تساخین ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ پاؤں کو گرمائش پہنچائی جائے، خواہ وہ جرابیں ہیں، موزے ہیں، وہ اون کے بنے ہوئے ہیں، دھاگوں کے بنے ہوئے کوئی چیز، ان کو تمام کو تساخین کہتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد جلد 5 صفحہ 277 پر بھی ہے، اور ابو داؤد کی کتاب طہارہ حدیث نمبر 146، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرطوں پر کہا قرار دیا ہے، دیکھیے مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 169۔ امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کرتے ہوئے اس کو سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ اس کا راشد بن سعد نے
صوبان سے نہیں سنا اس لیے اس کا انقطاع ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ راشد بن سعد راوی کا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے ان کے حالات زندگی میں کہ سامعہ صوبان و یعلا بن مرہ، کہ راشد بن سعد نے صوبان اور یعلا بن مرہ ان سے روایات خود سنی ہیں۔ دیکھیے امام بخاری کی تاریخ کبیر جلد 3 صفحہ 292 اور حدیث نمبر 994۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر صحابہ کرام وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے، جس طرح کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا مسح علی الجوربین والنعلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ مسند احمد کی جلد 4 صفحہ 252 اور امام ابو داؤد بھی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ اور باب المسح علی الجوربین حدیث نمبر 159۔ امام ابو داؤد نے تو باب ہی کیا ہے کہ باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنے کا باب، اسپیشل امام ابو داؤد نے یہ باب بیان کیا ہے۔ یہ روایت بھی امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی مشکات کی شرح مرکات کے اندر اس کی تصحیح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے مرکات المفاتی اس کے صفحہ نمبر 842۔ اس روایت کے بارے میں بعض اہل علم نے اس کو شاذ کہہ کر اس پر ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ شاذ نہیں ہے۔ اس کی سند کے اندر حذیل بن شرحبیل وہ ثقہ راوی ہے، اور مغیرہ بن شعبہ سے وہ 2 روایتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر مسح علی الجوربین کے الفاظ ہیں اور ایک کے اندر مسح علی الخفین ہیں۔ تو یہ ایک روایت نہیں، یہ 2 روایتیں الگ الگ بیان کرتے ہیں، ایک کے اندر جرابوں پر مسح کا اور ایک پر موضوع پر مسح کا۔ تو یہ بات کا کہنا کہ اصل کے اندر موضوع کا مسح تھا، تو کسی ایک راوی نے موضوع کی جگہ جوربین کا لفظ، جراب کا لفظ بول کر یہ شاذ ہے، تو یہ شاذ نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں، جس طرح کہ بہت سارے محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح ادرک بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بے وضو ہو گئے، انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرہ دھویا اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا، اون کی بنی ہوئی جرابوں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں، تو فرمانے لگے کہ انہما خفان ولکنہم من صوف، یہ جو اون کی بنی ہوئی یہ بھی خف ہی ہیں، یہ بھی موزے، یعنی کہ یہ موزے اون کے بنے ہوئے ہیں۔ گویا کہ خف کا لفظ صرف چمڑے کے بنے ہوئے نہیں بلکہ اون وغیرہ کے بنے ہوئے پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب لسان عربی دان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے اور نبی کی زندگی کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو اون کے بنے ہوئے جرابے ہیں یہ بھی موضوع کی قسم ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ایک صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، جیسے کہ عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ رأیت علی بال ثم توضأ ومسح علی الجوربین، وہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیشاب حاجت سے فارغ ہوئے، پھر انہوں نے وضو کیا اور اپنے جرابوں پر مسح کیا۔ یہ الاوسط ابن منذر کی الاوسط اس کے حدیث نمبر 477 ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اسی طرح ابو غالب الراسبی کہتے ہیں کہ رأیت ابا امامہ یمسح علی الجوربین، میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1991 اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح رجاء بن ربیعہ کہتے ہیں رأیت البراء توضأ فمسح علی الجوربین، میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔
یہ روایت بھی ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1996 اور سند اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ انہ توضأ ومسح الجوربین، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر حدیث نمبر 1999 اور اس کے سند بھی صحیح ہے۔ اور اس طرح ابو حازم فرماتے ہیں کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ مسح الجوربین، وہ بھی جرابوں پر انہوں نے مسح کیا۔ یہ بھی ابن ابی شیبہ کے حدیث نمبر 2002 سند اس کی بھی حسن ہے۔ ان تمام صحابہ کے اعمال سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ان کا بھی عمل تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا۔ اس کے علاوہ تقریباً 13 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا، یہ تفصیل کے ساتھ امام ابو داؤد نے بھی اکثر صحابہ کا یہ تذکرہ کیا، اور ابن حزم نے بھی جلد اپنی المحلہ کی جلد 1 صفحہ 223 اور 224 پر، اور مصنف عبدالرزاق کی جلد 1 صفحہ 190 پر، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 1 صفحہ 188 اور 189 پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اور احناف میں سے امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور بعض نے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری میں جرابوں پر مسح کرنے کا فتویٰ دیا، اور جو پہلے وہ کہتے تھے کہ جرابوں پر مسح نہیں، اسے رجوع کر لیا تھا۔ دیکھیے بدائع فضائل القاسانی کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین جلد 1 صفحہ 10۔ اب یہ حنفی قاسانی لکھنے والے ہیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کا یہ رجوع بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ جرابوں پر مسح کرنا، جس طرح کہ آج کل سردی کا موسم ہے، اس میں اکثر ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر اس کسی نے باوضو حالت میں جرابیں پہنی ہیں تو ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی وہی جوتے پہنوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ وَأَمُّ الصُّفْرَةُ، باقی رہی کہ زرد رنگ، بالوں کو زرد رنگ سے رنگنا، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْبُغُ بِهَا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہی سے رنگتے تھے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، تو میں بھی انہی سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ ویسے آپ نے مہندی سے سرخ کلر بھی کیا ہے، تو البتہ زرد رنگ سے بالوں کو رنگنا یہ بھی درست ہے۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، باقی رہی احرام کی بات کہ باقی لوگ یکم ذوالحجہ سے احرام باندھ لیتے ہیں لیکن میں 8 کو باندھتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، نہیں دیکھا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے احرام باندھا یا آپ نے تلبیہ کہا ہو، مگر اس وقت جب اونٹنی لے کر آپ کو کھڑی ہوئی تھی، یعنی جب آپ میقات سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا ہے تو اس وقت آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ شروع کیا۔ پیچھے مدینے سے آپ نے احرام نہیں باندھا، بلکہ آگے ذوالحلیفہ جگہ پر آئے، ذوالحلیفہ میقات ہے، تو میقات سے جب کراس کرنے لگے ہیں، مکہ کی طرف سفر شروع کیا، اس وقت آپ نے احرام باندھا۔ تو اسی طرح حج تمتع کرنے والا جو آج جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، تو اب 8 ذوالحجہ کو اس نے مینا کی طرف جانا ہے، حج کے ارکان اب شروع ہونے ہیں، تو جب حج کے ارکان شروع ہوں گے اس وقت احرام باندھا جائے گا۔ اس سے پہلے کئی دن احرام باندھ کر اپنے آپ کو پابندی کے اندر رکھنے کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نبی کی سنت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ایک انداز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جوتوں پاؤں جب جوتے کے اندر ہو یا وہ جوتے سے نکالے ہوں تو ہر صورت میں ان کو دھویا جائے، الا یہ کہ جرابیں یا موزے پہنے ہوں تو تب مسح کر سکتے ہیں۔ صرف جوتے بھی ایسے میں چپل نما ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہوائی چپل ہے یا سوفٹی ہے، اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے اندر پاؤں کے ہوتے ہوئے دھو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پاؤں خشک نہ رہے، اچھی طرح تر ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔